السلام کا وہ امتی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا دور اس نے پایا تو وہ اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ گیا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بس ویسے ہی کہ اللہ میں تجھ سے تیری یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو وہ تھا مجذوب. یہ تم ناراض ہو کے مت بیٹھ جانا ورنہ تمہارا مقدر جہنم ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجذوب انسان تھا. مجذوب جو ہوتا ہے سالک ہوتا ہے, مجذوب ہوتا ہے. یہ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ان کا یہ عمل خلاف شرع ہے, لیکن ان کی پہنچ پہ ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں. ان کی سوچ پہ ہماری سوچ جاتی نہیں ہے, اس لیے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, اور کلیم اللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اپنے نبی سے کہا کہ اے میرے نبی موسیٰ, جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس, وہ بندہ مجھ سے ناراض ہے, اسے جا کر منا کے لاؤ, اسے جا کر مناؤ اور اس سے پوچھو جا کر کہ آخر اپنے اللہ سے ناراض کیوں ہو. یہ ناراضگی یہ والی مت سمجھ لینا دنیاوی والی, بلکہ یہ والی ناراضگی نہیں, وہ ایک دل کے اندر ملال ہے, ایک رنج ہے کسی چیز کا, اس بارے میں وہ اللہ سے تخیلات میں تخیل میں سوال کر رہا ہے, بات کر رہا ہے. یہ اس ناراضگی کی بات چل رہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی موسیٰ, جب جانا نا تو اس سے بڑی پیار سے بات کرنا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بڑا خطرناک تھا. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ جب 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے نا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, ہم کلام ہونے کے لیے, تو بڑی لوگوں کو سمجھایا, قوم کو سمجھایا, دین بتایا, لیکن ہوا کیا کہ وہ 40 دن کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہ پھر ویسے ہی ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ لو بھائی ساری زندگی میں انہیں اللہ کی عبادت سکھا کے آئے, یہ لوگ کیا کرنے لگے, غیر اللہ کی پرستش کرتے نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی بڑی چٹان پہ, چونکہ جیسے ہمارے پاس جو قرآن نازل ہوا اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل ہوئی. تو توریت جب آتی تھی نازل ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بڑے بڑے چٹان پتھروں پہ لکھ لیا کرتے تھے. تو وہ بڑی بڑی چٹان جس میں توریت لکھی ہوئی تھی, وہ پتھر وہیں اوپر پہاڑ سے ان لوگوں کے اوپر پھینک دیے کہ کمبختوں, تم نے تھوڑے دنوں میں ہماری صحبت سے تم نکل گئے, ہم تم سے دور گئے, تم نے فوراً اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا. تو اتنے غصے والے موسیٰ علیہ السلام تھے. بھائی غصہ ہی تو تھا. ملک الموت آئے اور آ کر کہنے لگے, موسیٰ علیہ السلام سے کہا السلام علیکم, کہا وعلیکم السلام, کا کون, کہا ہم ملک الموت کا, کیسے آئے, کا روح قبض کرنے. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا, ان کے تھپڑ مارا کہ تم ہماری روح نکالنے آئے ہو, چلو یہاں سے جاؤ. تو انہوں نے فوراً جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ کس بندے کے پاس بھیج دیا, یہ کس کے پاس بھیج دیا جو دیکھ ہماری آنکھ نکل آئی. یہ حال ہو گیا, چونکہ پہلے جو موت کا فرشتہ آتا تھا وہ انسانی شکل میں آیا کرتا تھا ظاہری طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے, اچھا یہ وجہ کیا بنی, وجہ یہ تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ سبق دینا تھا کہ دیکھو جب اے فرشتے, اے ملک الموت, تم بھی جب ہمارے کسی نبی کے پاس جاؤ نا تو ادب کے دائرے میں جانا, ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے چل دیے. نبی کے پاس آؤ تو ادب کے دائرے میں آؤ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جب اے صحابہ ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. تو ہر دور میں ہر نبی پر ایمان ہمارا ہے, اور ہر نبی جو ہے وہ لائق احترام ہے, اور نبیوں سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بڑا خطرناک تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور اس کو پیار سے جا کر سمجھانا. تو موسیٰ علیہ السلام گئے, کہا او بھائی کیا ہو گیا تمہیں, تم اللہ سے ناراض ہو گئے. کہا ہاں اللہ سے مجھے شکوہ تو ہے, مجھے گلہ تو ہے. تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے, جب ہم نے اللہ سے کہا تھا اور کہا تھا کہ نہیں مولا, ہم نے ضد کی تھی کہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, تو اللہ نے کہا تھا قال لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے میرے نبی موسیٰ جا کر بڑے پیار سے اس کو سمجھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص, میں تمہیں بڑی پیار سے سمجھا رہا ہوں, اور یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جب اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, کہ جب پہاڑ کے اوپر اپنے نور کو ڈالا تو میں بے ہوش ہو گیا, 40 دن کے بعد مجھے ہوش آیا تھا, اور تم اللہ سے ہی ایسی باتیں کر رہے ہو کہ اللہ سے شکوے اور گلے لے کے بیٹھو. تو وہ شخص تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ تو آخر تم ناراض ہو کیوں, تمہیں شکوہ ہے کیا.
تو اس نے بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ غفور ہے؟ کہا ہاں وہ تو ہے. کہا اللہ کریم ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے. کہا اللہ رحیم ہے، رحم کرتا ہے؟ کہا بالکل ہے. اس نے کہا جب اللہ غفور ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، تو پھر اللہ نے جہنم کو کیوں بنایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کو جو جن کو خود بنایا، خود پیدا کیا، ان انسانوں کو پھر جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یہ ہمیں اللہ سے شکوہ ہے، یہ ہمیں اللہ سے گلہ ہے. جب وہ رحیم ہے، اور اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمت بندوں کے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. اور ایسی رحمت ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہم بندوں کے گناہوں کے آگے تیری رحمت کتنی زیادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا. اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ پیچھے مڑ کے دیکھو. پیچھے دیکھا بہت بڑا سمندر، اس سمندر کے اندر ایک پیڑ، اس پیڑ کے اوپر ایک چڑیا، اس چڑیا کی چونچ میں تھوڑی سی مٹی. تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ، یہ جو سمندر میں پیڑ ہے اور اس پیڑ کے اوپر جو پرندہ بیٹھا ہے اور اس پرندے کی چونچ میں جو مٹی ہے، یہ مٹی اگر اس سمندر میں گر جائے تو کیا سمندر کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا بالکل نہیں. تو اللہ نے فرمایا بس اسی طرح سے یہ جو سمندر ہے یہ میری رحمت ہے، یہ سمندر میری رحمت ہے. اور جو اس میں پیڑ کے اوپر چڑیا کی چونچ میں جو مٹی ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے گناہ ہیں. اگر یہ مٹی اس سمندر میں گر جائے تو کیا سمندر پہ کوئی فرق پڑے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے فرمایا بس اسی طرح سے میری رحمت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بشرطے کہ بندہ توبہ کرے. تو اس نے کہا جب اتنی زیادہ اللہ کی رحمت ہے تو اللہ نے جہنم کیوں بنائی؟ دیکھو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں بھی دیا. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرما رہا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے تاکہ ہم تم میں دیکھیں گے اچھے عمل کون کرتا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. اچھا اب ایک منٹ کے لیے سوچ کر دیکھیے، کوئی بندہ کسی انسان کا مرڈر کر دے، اگر کوئی بندہ کسی کا مرڈر کر دے اور وہ اس کو سزا نہ ملے، جس نے مرڈر کیا ہے یا کوئی ریپسٹ ہے جس نے ریپ کیا ہوا ہے، اب اس کو سزا نہ ملے، قانون اسے سزا نہ دے، تو کیا خیال ہے جو قانون ہوگا وہ ہمارے لیے مہربان ہوگا یا غیر مہربان ہوگا؟ غیر مہربان ہوگا نا، کیونکہ اس کی رحیمی ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ کیا ہوگی کہ بھائی جس نے گناہ کیا ہے اس کو سزا ملے. ورنہ گناہ کرنے والا اور نہ گناہ کرنے والے میں فرق کیا رہے گا؟ اب قیامت کا دن جو ہے وہ مالک یوم الدین انصاف کا دن ہے. قیامت کے دن اللہ فیصلے کرے گا، انصاف کرے گا. تو جس نے رات میں نمازیں پڑھی، جس نے رات میں عبادت کی، جس نے رات میں تہجد پڑھی، جس نے رات میں اللہ کو یاد کیا، جو اللہ کے سامنے راتوں میں رویا، اور ایک وہ ہے جو راتوں میں موویز دیکھ رہا ہے، ایک وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں گناہ کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو ڈانس پارٹی میں جا کے ڈانس کر رہا ہے، ڈانس دیکھ رہا ہے. تو کیا اللہ ان دونوں کو برابر کر دے گا؟ اچھا اگر اس نے برابر کر دیا تو پھر یہ وہ جو جنتی لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، یہ ان کے اوپر ظلم ہو جائے گا. وہ کہیں گے نہیں کہ اے پروردگار عالم ہم تیری بات مان کے آئے، ہم تیری فرما برداری کر کے آئے، جو ہمارا ٹھکانہ وہی اس کا ٹھکانہ، اسے تو کوئی اپنے کرتوتوں پہ سزا ملی ہی نہیں. تو گناہگاروں کو سزا ملنا یہ نیک بندوں کے اوپر رحیمی کریمی ہے. اللہ فرمائے گا کہ اے بندو سنو، تم نے اچھے کام کیے تو تم بچ گئے، دیکھو یہ ہماری نافرمانی کر کے آیا اس لیے یہ سزا کا اور جہنم کا مستحق بنا ہے.